اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیٹے ہمارا ٹاپک ہے حقوق زوجین۔ زوجین عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ دو زوج، اس کے ہم معنی لفظ جو ہیں وہ میاں بیوی کے ہیں، ساتھی کے ہیں، کمپینین کے ہیں، پارٹنر کے ہیں۔ اسی طرح جو خاوند اور بیوی دونوں ہیں، ان کے لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ خاوند کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر یا خاوند زوج ہے۔ زوج کی جمع جو ہے، زوج سنگل لفظ ہے، واحد ہے، زوجین تثنیہ ہے اور اس کی جمع ازواج۔ حقوق زوجین سے مراد وہ حقوق اور فرائض ہیں جو میاں بیوی کے ازدواجی رشتے میں آنے کے بعد اسلام نے ایک دوسرے پر عائد کیے ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں آج ہم شوہر اور بیوی کے فرائض اور ان کے حقوق پڑھیں گے۔ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، اور جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو بیوی کے حقوق ہیں اور شوہر کے فرائض ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے حسن سلوک۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے ہیں، اور مزید فرمائے وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا انسان، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ مزید فرمایا اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول ہے رفقا بالقواریر، آپ گینوں سے نرمی کا سلوک کرو، مبادا یہ ٹوٹ نہ جائیں۔ آپ گینے کہا جاتا ہے شیشے کو، تو شیشے کی مثال جو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے دی، اپنی بیویوں کے حوالے سے، کہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح شیشے کا برتن جو ہے ذرا سے بھی احتیاطی سے ٹوٹ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹوٹ نہ جائیں، یہ ہرٹ نہ ہو، یہ دل آزاری نہ ہو، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سے بہترین سلوک کیا جائے۔ کتنی پیاری اگزامپل دی ہے نا اپنے شیشے سے مراد کیا ہوا، جس طرح شیشے کی احتیاط کی جاتی ہے، شیشے کے برتنوں کی، اسی طرح سے کہا کہ ان خواتین کی بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، ان کی نگہداشت کی جائے۔ دوسرا حق جو ہے بیوی کا وہ ہے نان نفقہ۔ اسلام نے نان نفقہ اور ضروریات زندگی، نان نفقہ کس کو کہیں گے بیٹے؟ گھریلو آمدن، گھریلو خرچ، یعنی وہ جس کے ساتھ جو ہے آپ کا روزی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے مہینے کا، تو کہا کہ وہ نان نفقہ وہ گھریلو خرچ ہے جس میں آپ کی جو ہے روزگار، معاش یا روزی روٹی، جس میں کھانا پینا، سالن، مہمانوں کا آنا جانا، دکھ درد، ہارے بیماری، یہ ساری چیزیں نا جس پیسے سے لک آفٹر کی جاتی ہے، تو کہا کہ وہ نان نفقے کا بندوبست کرنا، گھریلو خرچ کا بندوبست کرنا، وہ بھی شوہر کے فرائض میں سے ہے اور بیوی کی ضروریات میں سے، بیوی کے حقوق میں سے۔ اسلام نے نان نفقہ اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کے اوپر عائد کی ہے، اس لیے بیوی اس سے ایک درجہ کم تر ہے۔ میاں بیوی کے حوالے سے فقہ حنفی میں کہا گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہوں تو بیوی کا نفقہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ بیوی غریب اور شوہر مالدار ہو تو اس کا نفقہ غریب اور امیر کے درمیان بھی غریب کے نفقے سے زیادہ اور امیر کے نفقے سے کم ہوگا، یعنی گھریلو خرچ ہے۔ لیکن اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے تو مرد اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا اور باقی اس کے ذمہ قرض ہوگا جسے وہ حسب سہولت ادا کر دے گا۔ یہ مسلمان عورت کے حقوق جو ہیں وہ اس کے رائٹر کا نیم ہے سید جلال الدین عمری، انہوں نے لکھا ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے ظاہری بات ہے جس بندے کی جتنی مالی حیثیت ہے وہ اسی کے مطابق وہ جیب خرچ یا گھریلو خرچ جو ہے وہ دے گا، اس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق اور مفلس پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ حکیم بن معافیہ جو ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو کھائے اسے بھی کھلائے، جب تو پہنے اسے پہنائے، اور تو اس کے منہ پر نہ مارے اور اسے برا بھلا نہ کہے۔ یہ بہترین حقوق جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے نان نفقے کے حوالے سے بھی بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حق جو شوہر کا فرض ہے اور بیوی کا حق، وہ ہے حق مہر۔ اسلام نے مرد کو حکم دیا ہے کہ جس عورت سے نکاح کرے اسے لازماً مہر ادا کرے۔ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ بغیر مہر کے نکاح کو باطل تصور کرتے ہیں، کیونکہ مہر جو ہے وہ نکاح کے ارکان میں سے ایک ہے اور اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا مگر اسے مہر مثل دینا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ایسی عورت جس کا مہر مقرر نہ ہوا ہو تو اس کو کیا ہوگا، اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کو مالدار اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا اور کم حیثیت شخص اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ احکامات دیے گئے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر ان کو خوش دلی سے ادا کرو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عورت سے مہر پر اس نیت سے شادی کی کہ وہ اسے ادا نہیں کرے گا تو وہ چور ہے، یعنی اس غرض سے اس نے شادی کی ہے کہ بڑا لمبا چوڑا مہر لکھ دو، میں نے کون سا دینا ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ میں نے نہیں دینا تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص چور ہے۔ جس طرح دوسرے کا مال چرا لیا جاتا ہے، گویا اس کی حفاظت سے نکال لیا جاتا ہے، اس کی حق تلفی کی جا رہی ہوتی ہے، اسی طرح گویا کہ مہر ادا نہ کرنے والا شخص بھی گویا مہر کا چور ہے، اور کیونکہ اس کے ذمے جو قرض تھا، جو ادائیگی اس نے کرنی تھی، وہ اس نے ادائیگی نہیں کی۔ اس کے بعد اگلا حق ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف۔ اچھا، مہر کے حوالے سے تھوڑا سا یہ اور ڈیٹیل بتا دیں کہ مہر جو ہے وہ صرف عورت کا حق ہے، شادی میں شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جائے گا، بیوی کی طرف سے شوہر کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ مہر جو ہے وہ انسان کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ یہ عورت کا اپنا حق ہے، اس کے سرپرست جو ہیں جیسے اس کے والدین ہیں یا اس کے بھائی ہیں یا کوئی اور جو عورت کا نکاح کرا ہے وہ نہیں لے گا، بلکہ عورت خود ہی وہ مہر وصول کرے گی۔ اس کے علاوہ معاف کر دینے یا لے لینے یا کچھ حصہ معاف کر دینے اور کچھ حصہ لے لینے کا بھی اختیار عورت کے پاس ہے۔ مہر کی کوئی حد جو ہے وہ شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو ادا کرے گا۔ اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا ہم حق دیکھتے ہیں تو وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف سے مراد یہ ہے کہ اگر حالات کے مطابق اور مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرنے کی چونکہ اجازت دی گئی ہے، اگر وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ بعض دفعہ ملکی، معاشی اور اخلاقی حالت کے پیش نظر ایک سے زیادہ بیویاں کرنا ناگزیر ہو جاتی ہے، اور اس فعل کی اجازت بھی دی گئی ہے، 2 3 یا 4 سے میکسیمم جو ہے وہ 4 خواتین سے اسلام جو ہے وہ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، ایک ہی بیوی بھی بہتر ہے اگر ایک سے ہی انسان کا گزارا ہو سکتا ہے یا اس کے معاشی حالات جو ہیں وہ اس قابل ہیں۔ تو اگر مجبوراً ایک سے زیادہ شادی کرنی پڑے تو اس کی حد 4 تک ہے، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ ان سب کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک بیوی کو اگر وَلَوْ حَرَصْتُمْ کہ اگر تم چاہو، تم حریص ہو اس بات کے کہ تم ایک ہی جگہ پر دوسری کو لے آؤ، تو ایسا مت کرنا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ دوسری کو بیچ میں ہی لٹکتا چھوڑ دو، یعنی ایک کے حق ادا ہی نہ کرو، دوسری کو ایک کی طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بیچ میں لٹکتا چھوڑ جو، نہ تو اس کو آزاد ہی کرو اور نہ ہی اس کو بیوی کی حیثیت سے بساؤ ہی، یہ زیادتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرے اور ایک کی طرف جھک جائے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، جس طرح فالج زدہ انسان ہوتا ہے نا، لٹکا ہوا جھکا ہوا، اس طرح سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ظلم اور تعدی کی ممانعت۔ ظلم اور تعدی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی یا سختی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آبگینے کہا ہے۔ آبگینے مین شیشے، تو کہا کہ یہ ذرا سی سختی پر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ نبھا نہ ہو رہا ہو تو ان کو پہلے شریفانہ انداز میں معصومیت سے ان کو پیار سے ان کو سمجھایا جائے۔ اگر پھر بھی نہ وہ مانے تو پھر ان کے عزیز و اقارب کو بلا کر ان کو سمجھایا جائے، ان کو تنبیہ کی جائے۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر انہیں رخصت کر دیا جائے یا انہیں قید بنا کر رکھا جائے، اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی اسلام پھر بھی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو ظلم اور زیادتی سے یا ستانے کے لیے مت روک کے رکھو، یعنی ان کے ساتھ زیادتی کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا عورت کے حق میں کہ اگر کبھی ناگزیر حالت میں مارنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو ایسی مار نہیں مارنی کہ ان کے جسم پر نشان چھوڑ جائے، اور نہ ہی چہرے پر مارنا۔ اگلی جو ہے حق عورت کا وہ ہے حق وراثت۔ اسلام سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو کوئی حق ہی نہیں تھا کسی بھی حوالے سے، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ بیوی کی حیثیت سے۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اس کو وراثت کا حق بھی دیا ہے، اور اسلام نے اسے یہ دوہرا حق دیا ہے۔ یہ اس کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے اور والدین کی طرف سے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور وراثت کے تفصیلی احکامات جو ہیں وہ سورۃ النساء میں دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کوئی تھے ہی نہیں، عورتوں کو طلاق کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک مرد جتنی چاہتا شادیاں کرتا اور جب چاہتا طلاقیں دے دیتا، اور جتنی مرضی بار طلاق دے دیتا، اور پھر جب چاہتا اس کو دوبارہ بیوی کی حیثیت سے بسا لیتا اور مکر جاتا۔ اسلام نے ایسا نہیں رکھا ہے، اور عورت کو تو ایسے اذیت پسند شوہر سے جان چھڑانے کا تو کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں اس معاشرے میں۔ اسلام نے طلاق کا حق گو کہ مرد کو ہی دیا ہے، لیکن میکسیمم 2 ٹائمز کے 2 بار تک جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے اور رجوع کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ اپنے بیوی کی حیثیت سے بسا سکتا ہے۔ لیکن جہاں اس نے تیسری طلاق دے دی وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ مرد کو طلاق کا حکم دیا، اس کی طلاق کی جو ہے حد مقرر کر دی، اور ساتھ میں اسلام نے عورت کو بھی کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، عورت کو مارتا پیٹتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، نہ ازدواجی حقوق کی، نہ معاشی حقوق کی، نہ معاشرتی حقوق کی، کسی طرح سے بھی وہ اس کے ساتھ بہترین سلوک نہیں کرتا، اور نہ ہی طلاق دے کے آزاد کرتا ہے، تو اسلام نے کہا ہے ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خلا لے لیں۔ اگر عورت ایسے میں اس شخص کو چھوڑنا چاہے تو عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا کا حق اسلام نے جو ہے وہ عورت کو دیا ہے۔ اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان نباہ نہ ہو سکے تو عورت مہر اور حسب استطاعت اشیاء دے کر مرد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ خلا کو قبول نہ کرے تو عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں عدالت جو ہے فسخ نکاح اور کر سکتا ہے۔ اور خلا 2 الگ چیزیں ہیں۔ فسخ نکاح میں ہوتا ہے نکاح کا باطل ہو جانا، یہاں پر جو ہے عدالت سے وہ اگر رجوع کرتی ہے تو عدالت اس کو خلا دے دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فطری ضروریات کو پورا کرنا، مرد عورت کی فطری ضروریات کو بھی پورا کرے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر عبادت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص بال بچوں کو چھوڑ کر عبادت میں لگ گیا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے عبادت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھیے، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، مگر بیوی بچوں سے قطع تعلق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس فعل سے منع کیا۔ قرآن مجید میں ایلا کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ناراضگی کی صورت میں اگر شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو میکسیمم 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے دور
نہ رہے، یا تو 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لے یا 4 ماہ کے بعد طلاق دے کر اس کو آزاد کر دے۔ سوچنے سمجھنے کے لیے اور صلح صفائی کے لیے 4 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھے بیوی کے حقوق اور شوہر کی ذمہ داریاں، یہ شوہر کے فرائض۔ شوہر کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے فرائض کیا ہیں، ان کو آج اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اطاعت، کہ شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرنا اسلام نے عورت کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور اس کے حوالے سے بتایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو فالصالحات قانتات حافظات للغیب، جو کہ نیک عورتیں ہیں، مردوں کے حکم پر چلتی ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی وضاحت یوں کی کہ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اطاعت جائز کاموں میں ہوگی، ناجائز کاموں میں نہیں ہوگی۔ اگر شوہر آپ کو غیر شرعی کاموں کی طرف بلاتا ہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ حفظ غیب سے مراد اس چیز کی حفاظت ہے جو شوہر کی عدم موجودگی میں بطور امانت اس کے پاس ہو۔ اس میں نسب بھی ہے، آبرو بھی ہے، مال اور اس کے راز بھی ہیں، ان سب کی حفاظت جو ہے وہ عورت کے ذمہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کے گھر میں نگران اور جواب دہ ہے۔ جب عورت کا خاوند گھر سے باہر ہو تو اس کی عدم موجودگی میں یعنی اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور خاوند کے مال کی نگرانی میں وفادار اور مخلص رہے۔ خاوند کو خوش کر رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور اپنی ذات اور شوہر کے مال میں غلط بات نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کا جو ہے ایک حق یہ بھی ہے کہ فطری تسکین۔ شادی کا مقصد پاک دامنی ہے، نکاح سے ایک مرد اور عورت کا جنسی تعلق جائز ہو جاتا ہے۔ بیوی کو پر لازم ہے کہ وہ مرد کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ اسی سلسلے میں نباز فطرت ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو خاوند بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو وہ اس سے انکار نہ کرے، اور اگر وہ نہ جائے اور خاوند رات بھر ناراض رہے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ شوہر کے حقوق میں ایک اور حق یہ بھی ہے کہ بیوی کو اپنی بناؤ سنگھار، اپنی آرائش و زیبائش جو ہے وہ بھی شوہر کی خاطر کرنی چاہیے، شوہر کے لیے کرنی چاہیے، تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو سکے اور غیر عورتوں کی طرف مائل نہ ہو۔ بیوی کو خاوند کے لیے آرائش و زیبائش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت جنتی ہے؟ فرمایا، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی کے پاس بنا سنگھار کا سامان نہ پایا تو انہوں نے پوچھا کہ عثمان سفر پر گئے ہوئے کہ آپ کے پاس بناؤ سنگھار کی کوئی چیز نہیں ہے؟ یعنی شوہر کے لیے بناؤ سنگھار لازمی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ شوہر کی شکر گزار ہو۔ بیوی کو شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبے سے کام لینا چاہیے۔ اگر گھر میں کسی وقت تنگی توشی کے حالات ہوں تو ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے اس گھر میں آ کر کیا ملا ہے اور یہ کیا ہوا اور یہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا جو اپنے شوہروں کی ناشکری اور احسان فراموشی سے پیش آتی تھی۔ جو عورت اس حدیث مبارکہ کے روح سے جو عورت شوہروں کی ناشکری کرے گی وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا حق جو ہے شوہر کا وہ خاوند کا اور بیوی کے فرائض میں وہ یہ ہے کہ عورت کو عدت اور سوگ کے بھی ٹائم مدت جو ہے وہ گزارنی ہوتی ہے۔
وہ طلاق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بیوگی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی حوالے سے اگر عورت کا پہلا شوہر سے رابطہ ختم ہو جائے تو دوسرا شوہر کرنے تک، یعنی دوسرا نکاح کرنے تک اس کو کچھ ٹائم پیریڈ گزارنا ہوتا ہے۔ وہ کتنا ہے، اس شوہر کی موت کے بعد 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ منانا چاہیے، اور عدت کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں، 3 حیض یا 3 ماہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تحفظ مال، بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کی غیر حاضری میں نہ صرف اپنی عصمت کا تحفظ کرے بلکہ اس کے مال اور دولت اور گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرے۔ عورت گھر کی ملکہ ہونے کی حیثیت سے مال کی حفاظت کی ذمہ دار بھی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مرد گھر سے باہر ہو تو عورت پورے گھر کی حفاظت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، حتی الامکان، حتی المقدور، جس حد تک ممکن ہے وہ اس کی حفاظت کرتی رہے، شوہر کے مال کے بھی اور عزت و آبرو کے بھی۔ یہ ہمارے تھے بیٹے حقوق الزوجین، جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔